اسلامی دنیا کے ہر 50 سے زائد ممالک ہیں، کسی نے بیان نہیں دیا سوائے یہاں پہ بھی سعودی عرب میں۔ انہوں نے کہا ہم فلسطین کو فلسطینیوں کا حق سمجھتے ہیں، یہ ان کا بیان نہیں، حقیقت میں یہ جمی مسلمان حکمرانوں کا ایک ہی دن میں بیان آنا چاہیے تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم فلسطین کی زمین کے اوپر حق اگر سمجھتے ہیں فلسطینیوں کا سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں عقل اور منطق کے خلاف انٹلیکچوئل لیول پہ بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر مذاکرے کروائے، اس کو دلائل اور منطق کی روشنی میں یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے یہ اسرائیل پر یہودیوں کا عقلی، منطقی، وراثتی، اخلاقی حق نہیں ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جو اتوار گزری ہے اس دن ایک تصویر اور ایک خبر نے پوری دنیا کے اہل سنت کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ تصویر احمد شرح کی تھی، ابو محمد جولانی کی، کس کے ساتھ؟ سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کے ساتھ، کہ وہ احمد شرح کا اپنے ملک میں استقبال کر رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ ان کے طیارے کو سلامی دیتے ہوئے اس مجاہد عظیم کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے سعودی عرب وہ پہلا ملک بنا جس نے ان کو سرکاری دورے کی دعوت بھی دی اور ان کا شان شان استقبال بھی کیا۔ وہ ایک تصویر ان دونوں کے ہاتھ ملانے کی پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ نشر ہونے والی تصویر قرار پائی، اور اہل سنت کے لیے شام کی جو زمام ہے دوبارہ اہل سنت کے ہاتھوں میں آنے کی جو خوشخبری ہے اس کو مزید تقویت ملی، اور پھر پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے لیے یہ ایک پہلا بارش کا قطرہ ثابت ہوا۔ ساتھ ہی ترکی نے بھی بلا لیا، اور انشاءاللہ دنیا کے مسلمان ممالک اب ان کی حکومت کو تسلیم بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کی مسلم ریاست کو ابھی تک تسلیم کرنے میں کچھ مسائل کا شکار ہیں مسلم ممالک بھی بات، لیکن شام کا اس طرح کا صدر کے استقبال کی وجہ سے مسلم ممالک انشاءاللہ الا ماشاء اللہ سارے کے سارے اب شام کی حکومت کو قانونی بھی مانیں گے، اور اس کی بات صدارت کو اور اس کے صدر ہونے کو مرحلہ انتقالیہ کے اندر اس کو قبول بھی کریں گے۔ یہ وہی عمل ہے جس کا آج تک چین بھی پاکستان کو کریڈٹ دیتا ہے کہ پاکستان پہلا تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں قبول کیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے شام کی جو مسلمان حکومت ہے، مسلم ریاستیں اب اس کو قبول بھی کر رہی ہیں، اور وہ مقبول عام ان کی جد و جہد نے ان کو مقبول عوام بھی بنا دی ہے۔ ایک خبر تو یہ تھی مسلمانوں کے لیے، دوسری جو 2 خبریں ہیں 3 خبریں ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت اقتدار سنبھالا تھا مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے پہلا بیان ٹرانسجینڈرز کے خلاف دیا، اور اس نے کہا امریکہ میں صرف 2 جنسیں ہیں، ختم، تیسری جنس۔ پریزیڈنٹ یا اوپر والا کوئی ایسے آرڈر جاری کرے تو پورا معاشرہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی آرڈر جاری کیا خواتین کی کھیلوں میں یہ جو مرد، جسمانی مرد اپنے آپ کو عورت محسوس کر کے کھیلوں میں گھس کے سارے انعام حاصل کر رہے ہیں، ان پہ پابندی لگائی جائے۔ جو بایولوجیکل مین ہے وہ مردی ہے، عورت محسوس کرتا ہے، جو مردی محسوس کرے وہ عورتوں کی کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ اس طرح کے بیانات سے مسلمان کمیونٹی امریکہ کی بھی خوش ہوئی، ہم بھی یہاں پہ خوش ہوئے کہ یہ بڑا صاحب بصیرت آدمی ہے، اس نے ٹرانسجینڈر ازم کے سکولوں کے اندر پابندی لگا دی اور معاشرے کے اندر پابندی لگا دی، گیموں کے اندر۔ مسلمانوں کے لیے یہ خبر بڑی خوشی سے سنی، لیکن ساتھ ہی کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان آیا، یہ جو فلسطینی ہیں ان کو چاہیے یہ پوری دنیا مل کے نا ان کو یہاں سے نکال کے اپنے اپنے ملکوں میں ایڈجسٹ کرے، اور یہ جو خطہ ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اب آپ غور کریں، اس اعلان کو 2-3 دن ہو چکے، اسلامی دنیا کے ہر 50 سے زائد ممالک ہیں، کسی نے بیان نہیں دیا سوائے یہاں پہ بھی سعودی عرب میں۔ انہوں نے کہا ہم فلسطین کو فلسطینیوں کا حق سمجھتے ہیں، یہ ان کا بیان نہیں، حقیقت میں یہ جمی مسلمان حکمرانوں کا ایک ہی دن میں بیان آنا چاہیے تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم فلسطین کی زمین کے اوپر حق اگر سمجھتے ہیں فلسطینیوں کا سمجھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں عقل اور منطق کے خلاف انٹلیکچوئل لیول پہ بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر مذاکرے کروائے تو اس کو دلائل اور منطق کی روشنی میں یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے یہ اسرائیل پر یہودیوں کا عقلی، منطقی،
وراثتی اخلاقی حق نہیں ہے. یہ فلسطینیوں کی ریاست ہے، فلسطین ہی کا اس کے اوپر حق ہے. لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس نے ایک اعلان یہ کیا، صرف اس ٹائم سعودی عرب نے اس کے خلاف بیان دیا، اسلامی ممالک نے میں سے. ہاں چائنا نے، اسلامی ملک ہے نہیں، بیان دیا. رشیا نے، اسلامی ملک ہے نہیں، بیان دیا. دیگر غیر مسلموں نے تو کہہ دیا یہ ٹرمپ نے ایک بونگی ماری ہے، یہ ٹرمپ کیا چاہتا ہے. اور ان کے ریاکشن کی وجہ سے اور سعودی عرب کے نقطہ نظر کی وجہ سے امریکہ بے شک اس ٹائم سعودیوں سے امداد چاہتا ہے ڈالروں کی، لیکن اس موقف کے اوپر اتنا سخت سٹینس اور سٹینڈ دیکھ کر اس ٹائم ٹرمپ انتظامیہ بھی کچھ سوچنے کے اوپر مجبور ہے. لیکن مجبور کب ہوگی؟ جب یہ پوری دنیا سے میں اور آپ بھی آواز بلند کریں گے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطینیوں کو فلسطین کی سرزمین سے نکالنے کا کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی شیڈول، چاہے امریکہ کا صدر ہی کہہ دے، مسلمان امت قبول نہیں کرے گی. اور صرف مسلمان امت ہی نہیں، پوری دنیا کے جو منصف پسند ہے وہ بھی نہیں قبول کریں گے. اور یہ بات میں حقیقت کے اوپر مبنی کہہ رہا ہوں. امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر فلسطینیوں کے استحقاق کے لیے جو ریلیاں ہو رہی ہیں وہ پاکستان سے بڑی ہیں. منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن انصاف کا قتل دیکھیے. ایک دن یہ بیان دیا اور اگلے دن آج ٹرمپ صاحب نے عالمی ICC جو عالمی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل پوری دنیا کی جس کو کہتے ہیں کہ عالمی عدالت، اردو میں ہم اسے عالمی عدالت کہتے ہیں، کریمنل پروسیجر کی عالمی عدالت، اس کو معطل کیا. اور سبب کیا بتایا کہ عالمی عدالت نے جو کریمنل کورٹ ہے عالمی، اس نے نتن یاہو کے وارنٹ کیوں جاری کیے، اس نے یہودیوں کے خلاف فیصلے کیوں دیے ہیں؟ اور بھائی جو عدالتیں آپ خود بناتے ہیں، جب انٹلیکچوئل لیول کی ڈبیٹ ہو، ان کے سامنے حقائق رکھے جائیں، تو وہ بھی عدل پہ مبنی جب فیصلے کر دیں کہ نتن یاہو نے انسانیت کی تذلیل کی ہے اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے، آپ اس عدالت کو ہی سسپینڈ کر دیتے ہیں. آج اس نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے کہ میں اس عدالت کو سسپینڈ کرتا ہوں جو نتن یاہو کے خلاف ہے. یہ جی بڑے بے ایمان ہے، یہ جی یہودیوں کے خلاف ہے. بھائی بنائی کس نے تھی؟ اس کا مطلب ہے آپ تو اپنی بنائی ہوئی عدالتوں کے اوپر بھی یقین نہیں کرتے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ مسلمانوں نے تو آپ کے اقدامات کو سراہا. امریکہ کے مسلمانوں نے ٹرمپ کو اس ایجنڈے کے اوپر ووٹ دیا، ٹرانسجنڈر کے، اور اس ایجنڈے کے اوپر ووٹ دیا یہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرے گا. اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں دنیا کے سامنے ایک بڑا اچھا حل پیش کرتا ہوں، فلسطینیوں کو فلسطینیوں سے نکال دیا جائے، رولا ختم. ماشاءاللہ. اور جنگ ہے کس بات کی؟ اسرائیلیوں، ہم مقابلے میں ایک پرپوزل پیش کرتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو مسلمان ممالک تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹے گھر اور بستیاں بنا کے آباد کر دیتے ہیں. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اور یہ ہونا چاہیے اصولی طور کے اوپر. آپ اسرائیل کے اندر موجود یہودیوں کو امریکہ میں آباد کریں، مسلمان ممالک کے اوپر کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں، لیکن اخلاقی طور پہ، عقلی اور منطقی طور کے اوپر فلسطین کے اوپر فلسطینیوں کا حق ہے کہ اسرائیل کا حق ہے؟ وہ ناجائز ریاست جو مسلمان ریاستوں کے قلم میں ایک خنجر ہے، اس کو یہ قانونی ریاست تسلیم کروانا چاہتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ ڈنڈے کے زور کے اوپر. اور اس ڈنڈے کو انشاءاللہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ فلسطینیوں کے کاز کے لیے آپ کو، مجھے، ہر شخص کو آواز اٹھانی چاہیے. بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، انشاءاللہ جمعے کے بعد دعا کروائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب